ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم تعریف رب کی جس نے سارا جہاں بنایا تعریف رب کی جس نے سارا جہاں بنایا ہر شے کو حسن دے کر پیارا سما بنایا مخلوق ساری اپنی قدرت سے ہے بنائی مخلوق ساری اپنی قدرت سے ہے بنائی کیسی زمین بچھائی کیا آسماں بنایا میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین حضرات آج اس جمعہ المبارک کے موقع پر جس عنوان کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ شکر کے عنوان سے معلوم ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ پر بات کرنے کی پھر اس کے بعد اولاً مجھے اور ثانیاً آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قدر سامعین حضرات، شکر کا جذبہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ انسان اپنے محسن کی قدر کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ اگر چھوٹے موٹے احسانات کا شکریہ ادا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو پھر محسن حقیقی کا شکریہ ادا کرنا ہم پر کیوں لازم نہ ہوگا؟ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، ساری خشکی کاغذ بن جائیں، تمام انسان کاتب بن جائیں، پھر بھی اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتے۔ وہ محسن حقیقی جس نے کائنات کو تخلیق کیا، چاند سورج اور ستاروں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، زمین ہمارے لیے غلہ اگاتی ہے، سورج ہمارے لیے توانائی فراہم کرتا ہے، چاند کی کرنیں ہمارے لیے ہیں، ستاروں کی کہکشاں ہمارے لیے ہیں، پھولوں کا حسن ہمارے لیے ہے، فضاؤں کی وسعتیں ہمارے لیے ہیں، جانوروں کی پشت ہمارے لیے ہے، جانوروں کا گوشت ہمارے لیے ہے، پہاڑوں کی بلندیاں ہمارے لیے ہیں۔ جس ذات نے ہمارے لیے اتنا کچھ پیدا کیا، کیا اس ذات کا شکریہ ادا کرنا ہم پر لازم نہیں ہے؟ پھر یہ بھی سوچئے کہ جس ذات نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، ہمارے کانوں کو سننے کی طاقت دی، ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی، عقل کا نور اور پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، یہ اللہ رب العزت کے سوا کون دے سکتا ہے؟ آپ سوچتے جائیے، گنتے جائیے، لکھتے جائیے، آپ سوچتے سوچتے تھک جائیں گے، گنتے گنتے تھک جائیں گے، مگر منعم حقیقی کی نعمتیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ حقیقت میں شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرے میں داخل ہے۔ جب نعمتوں کا احساس ہوگا، دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، جب دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا تو زبان پھر شکر ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ جب زبان اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گی تو پھر مزید نعمتوں کی بارش ہوگی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے عطا بن ابی رباح، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب میں رزق کی تھوڑی سی تنگی کرتا ہوں تو یہ فوراً محفل میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میری نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، میری ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے فرشتے میرے پاس لے کر آتے ہیں، لیکن میں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے بندوں کی نافرمانی کی شکوے اور شکایت نہیں کرتا۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک نیک خاتون تھی، وہ ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھی، ان کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نوجوان نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا؟ اس نوجوان نے کہا اماں جان سر میں درد ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ آج پہلی مرتبہ میرے سر میں درد ہوا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نوجوان نے کہا اماں جان میری عمر 30 سال ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگی کہ 30 سال تک تیرے سر میں درد نہیں ہوا، تو نے شکر کی پٹی اپنے سر پر کبھی نہیں باندھی، آج 30 سال کے بعد تیرے سر میں درد ہوا ہے تو تو نے شکوے شکایت کی پٹی فوراً سر پہ باندھ لی ہے۔
جب اللہ رب العزت ہمیں نعمتیں عطا فرماتی ہے ہم اللہ رب العزت کا اس وقت شکر ادا نہیں کرتے. جب اللہ رب العزت کسی نعمت کے اندر تنگی کرتے ہیں تو پھر ہم فوراً شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک نعمت کے اندر لاکھوں نعمتیں ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم سے دماغ کو ایک سیکنڈ میں پورے جسم سے 1,00,000 اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں اور دماغ ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اب سوچئے کہ دماغ کا سلامت رہنا اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ایک سیکنڈ کے اندر 1,00,000 اطلاعات کو کنٹرول کرتا ہے. آپ بڑے بڑے ریاضی دانوں سے ذرا پوچھئے کہ 24 گھنٹوں کے اندر پورے جسم سے دماغ کو کتنی معلومات ملتی ہے اور وہ ان کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. حساب کرنے والوں کے پیمانے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العزت کی اس ایک نعمت کا شمار نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تصور کریں. تھوک اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں, جس کو ہم نعمت تصور ہی نہیں کرتے. ایک عالم فرماتی ہے کہ میری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جس کا منہ تھوک پیدا نہیں کرتا تھا. وہ آدمی جب بات کرنے لگتا تو اس کی زبان تالو سے جڑ جاتی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل ہوتی تھی. وہ ہر 5 منٹ کے بعد چند قطرے اپنے منہ میں ڈالتا پھر بات کرتا. وہ عالم فرماتے ہیں کہ میری ایک ایسے آدمی سے بھی ملاقات ہوئی جس کا منہ تھوک بہت زیادہ پیدا کرتا تھا. وہ بندہ جب محفل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تو ہر 5 منٹ کے بعد تھوک پھینکنے کے لیے مجلس سے باہر جاتا. یہ تھوک اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر پیدا نہ ہو تو آدمی بات نہ کر سکے, اگر زیادہ پیدا ہو تو آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ مجلس میں نہ بیٹھ سکے. میں اللہ رب العزت کی کن کن نعمتوں کا ذکر کروں. ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی آنکھ کا پردہ کٹ گیا, چند دنوں کے بعد زخم ٹھیک ہو گیا, لیکن پریشانی یہ تھی کہ ہر چند منٹ کے بعد آنکھ کی بینائی دھندلی ہو جاتی تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ ہوا میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں, وہ آنکھ کے اوپر جم جاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھ کی بینائی دھندلی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے آپ کو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد آنکھ دھونا پڑے گی. چنانچہ وہ شخص ہر 2-3 گھنٹے کے بعد بار بار آنکھ دھونے لگے. بار بار آنکھ دھونے سے اس کے رخسار پر زخم بن گیا. جب رخسار پر زخم بن گیا پھر رخسار پر پانی لگنے سے جلن محسوس ہونے لگی. وہ شخص بڑا پریشان تھا. ایک دن بہت رویا اور ڈاکٹروں کے پاس گیا. جا کر کہنے لگا کہ میرا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں. ڈاکٹروں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے یہ آنکھ کا جو پردہ بنایا ہے یہ پردہ ویپر کا کام کرتا ہے. جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, جب پانی پی رہے ہوتے ہیں, جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پلک خود بخود جھپک رہی ہوتی ہے اور یہ آنکھ کی سکرین کو صاف کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا اے اللہ, آنکھ کی پلکوں کا جھپکنا بھی تیری کتنی بڑی نعمت ہے. محترم سامعین, سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص ملا, کہنے لگا اے موسیٰ, اللہ رب العزت نے مجھے مال بہت زیادہ عطا کیا ہے. وہ مال گننے میں مجھے وقت بہت زیادہ لگتا ہے, مال گننے میں تنگی ہوتی ہے. آپ اللہ رب العزت سے میری عرض کر دیں کہ اللہ پاک مجھے ضرورت کی بقدر مال دیا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال دیا کرے جتنی مجھے ضرورت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام
السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے میری عرض کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 2 وقت کی روٹی اور تن کا لباس عطا فرما دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے چلے گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو مالدار شخص نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو جا کر بتا دو کہ میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا کر۔ جب تو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے نعمتیں نہیں دوں گا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں۔ وہ بندہ فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تیرے مال میں کمی نہیں ہوگی، تیرا مال بڑھتا ہی جائے گا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس دوسرے آدمی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کر۔ جب تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو میں نعمتیں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت کا شکر ادا کروں؟ کھانے کے لیے میرے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے میرے پاس لباس نہیں ہے۔ اس نے ریت اکٹھی کر کے اپنا صدر چھپایا ہوا تھا۔ جب اس شخص نے یہ بات کی تو ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس کے بدن سے ریت کو بھی اڑا کر لے گیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس شخص کو بتا دو کہ جو ریت تھی جو تو نے اپنے بدن کے ساتھ چپکائی ہوئی تھی، اپنا صدر چھپایا ہوا تھا، یہ ریت بھی میرے حکم کے تابع ہے۔ تیری ناشکریوں نے تجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مانگنے والا شخص آیا۔ اس نے آ کر صدا لگائی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ ہدیہ کے طور پہ دے دیا جائے، مجھے کچھ اللہ کے نام پر دے دو۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ پھر بھی مانگتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے کیا دیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیرے پاس 2 کان ہیں، ایک کان کاٹ کر مجھے دے دے، میں اس کے بدلے میں تجھے 10 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ایک کان کے بغیر میں کس کام کا رہوں گا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی طرح تیری 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ نکال کر مجھے دے دے اور اتنی قیمت لے لے۔ اسی طرح تیرے پاس 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، ایک کاٹ کر مجھے دے دے، میں تجھے اتنی قیمت دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا ایک ہاتھ 1 پاؤں کے بغیر میں کس کام کا رہوں گا؟ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے جسم میں 30 کروڑ اعضاء پیدا کیے ہیں۔ انسان کے 30 کروڑ اعضاؤں کی قیمت اربوں خربوں روپے بنتی ہے اور تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتی ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ زمین یہ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کا کیا ہوا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں نعمتیں اور زیادہ ملے گی۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لی جائے۔ اس سے ایک درجہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے
وہ نعمت اسی مقصد میں استعمال کی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں، ان کانوں سے گانے نہ سنے جائیں، ان کانوں سے غیبت نہ سنی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، ان آنکھوں سے بد نظری نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے، اس زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، زبان سے گالیاں نہ دی جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے، یعنی ہر نعمت کو صحیح مقصد میں استعمال کیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ کے 8 حرف ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کو جنت کے اندر بلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں الحمدللہ کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اپنا معمول بھی یہی تھا کہ پیغمبر علیہ السلام جب کسی چیز کو پسند فرماتے، جو چیز آپ علیہ السلام کو محبوب ہوتی، اس چیز کے ملنے پر پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ الذی بنعمتہ کہا کرتے تھے۔ یہ تعریف اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، گویا خالق کائنات کے بنائے ہوئے اول انسان کی زندگی کا آغاز ہوا تو پہلی سانس کے ساتھ ہی نکلنے والا پہلا کلمہ الحمدللہ تھا۔ گویا انسان کی زبان سب سے پہلے جس کلمے سے آشنا ہوئی، انسان کے لب سب سے پہلے جس کلمے سے متعارف ہوئے وہ کلمہ الحمدللہ تھا، اور جنت کی اور آخری پکار بھی الحمدللہ ہوگی۔ اللہ رب العزت سورۃ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تعریف اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آخری کتاب قرآن مجید کا ابتدائی کلمہ بھی الحمدللہ بنا دیا، تاکہ جب بھی کوئی مومن قرآن کا آغاز کرے تو الحمدللہ پڑھ کر اس کا ایمان اور یقین پختہ ہو جائے کہ جس طرح روز اول سے میری زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نکلے تھے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی جنت کے باغوں میں بھی اسی کا نام زبان پر ہوگا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تسبیح بھی جو رب عظیم کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں الحمدللہ ہی ہوگی۔ سورۃ الزمر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو گے فرشتوں کو جو آسمان کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ الحمدللہ کے 2 لفظ ہیں، ایک لفظ حمد اور دوسرا لفظ اللہ۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، تمام مخلوق اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ جب مشرق کی گود سے سورج اپنے سر پر کرنوں کا تاج سجا کر طلوع ہوتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ جب آم کے درختوں کے قریب کوئل کوکتی ہے تو وہ بھی الحمدللہ کہتی ہے۔ جب 14ویں رات کا چاند ستاروں کے جرمٹ میں اپنی محفل سجاتا ہے وہ بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ الغرض کائنات کی ہر چیز یسبحون بحمد ربہم کا عملی تصویر بنے ہوئے اپنے انداز میں الحمدللہ کہتی ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں کثرت سے الحمدللہ کہنے کی ترغیب آئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام لواح الحمد ہے، اور یہ دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کثرت سے الحمدللہ کہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کا نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں
کہ آپ نے میرے فلاں بندے کے جگر کا گوشہ چھین لیا ہے، آپ نے میرے فلاں بندے کے بچے کو موت دے دی ہے، تو وہ میرا بندہ اس پر کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا الہ العالمین، جس بندے کے جگر کا گوشہ ہم نے چھین لیا ہے وہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب معراج کروائی گئی، پیغمبر علیہ السلام زمین سے آسمان پر گئے تو آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آقا، آپ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا اور اپنی امت کو بتانا کہ جنت ایک چٹکل میدان ہے، جنت کے درخت سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کے دو لفظ ہیں، حمد تعریف کو کہتے ہیں، حمد پر الف لام استغراق کا داخل کر کے تمام امت کو یہ پیغام دے دیا کہ تمام تر تعریفوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسرا لفظ اللہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنی زبان سے اللہ کہتا ہے تو اللہ کا نور اور رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام برکت والا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب تم میرے بندوں کی زبان سے میرا نام سنو تو آپ نے سور پھونکنے میں 40 سال تک تاخیر کر دینی ہے۔ وہ کیسا پیارا نام ہے جس کا نام لینے سے سور کے پھونکنے میں 40 سال تک تاخیر کر دی جاتی ہے۔ جب آخری بندہ اللہ رب العزت کا نام لے گا تو یہ نام سن کر سیدنا اسرافیل علیہ السلام 40 سال تک انتظار کریں گے کہ ہے کوئی شخص جو اللہ کا نام لینے والا ہو۔ جب 40 سال تک کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا اس وقت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اللہ رب العزت قیامت برپا کر دیں گے۔ شیخ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ زندگی میں اللہ کا نام لیا ہوگا یہ نام اس کے لیے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر تو میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا تھا، تیری تو ضروریات تھی، تجھے تو کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تجھے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس چاہیے تھا، تیری تو ضروریات تھی، تو بندہ ہو کے تھوڑے پہ راضی ہو گیا، میں تو تیرا رب ہوں، میری تو کوئی ضروریات بھی نہیں ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس بھی نہیں چاہیے، تو پھر میں تیرے تھوڑے عملوں پہ کیوں نہ راضی ہو جاؤں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا